لیکن دوسری طرف اخوان یوسف کا کیا حال ہے کہ وہ اپنے فادر کو ڈیفینسو پوزیشن پہ لا رہے ہیں. آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ تو ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ کیا کریں؟ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو انہوں نے پریکاشنری منع کیا یوسف علیہ السلام کو کہیں بھی باہر آنے جانے سے. لیکن اس موقع پر چونکہ اخوان یوسف نے ایک پلان کیا تھا، لہٰذا وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے تھے کہ جب اخوان یوسف نے ایک ڈیسیجن لے لیا، اس پر ایگریڈ ہو گئے، متفق ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کو لے کے نکلے. سب ایگریڈ ہو گئے کس بات پر؟ ان یجعلوہ، کہ وہ ڈال دیں گے اس کو، پھینک دیں گے اس کو، فی غیابۃ الجب، ایک اندھیرے کنویں میں. اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاءً، رات کے وقت، عشاء کے وقت، یبکون، روتے ہوئے. بھائی کو کنویں میں ڈال کے رات کو باپ کے پاس آئے روتے ہوئے، کہنے لگے کہ ہم ریس کر رہے تھے اور پیچھے بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا گیا. کیا کیا مناظر ہے دیکھے زمینیں، جن ہستیوں کا گواہ آسمان. کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کون اس کو ڈیفینڈ کرے گا؟ کون اس کو ایڈووکیٹ کرے گا اللہ رب العزت کے سامنے؟ وہاں کیا ہوگا؟ جہاں کسی شخص کو بولنے کی جرات نہیں ہوگی. لہذا عمل کی بات لکھیے. میں نے زیادہ باتیں کر کے یا اونچا بول کے یا قسمیں کھا کے لوگوں کو ہرانے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ میرا نام اللہ کے ہاں منافقین کی لسٹ میں لکھا جائے گا. بلکہ اگر مجھ سے غلطی ہو جائے تو میں نے اس کو ایڈمٹ کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے غلطی کا، اور لیم ایکسکیوزز نہیں دینے، جھوٹے بہانے نہیں بنانے. گھر میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی پاس سے گزر رہا ہے، آپ کی کاپی کو ذرا سا ٹچ ہو گیا اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نیچے گر گئی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے انسان کہے کہ اچھا چلو گر گئی میں اٹھا لوں. شیطان نہیں چھوڑے گا، وہ آئے گا، وہ کہے گا کہ اب شاؤٹ کرو. کیا کیا ہے؟ تم اندھے ہو گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آتا، تم چل کیسے رہے ہو، تم نے میرا سارا کچھ گرا دیا، تم نے سارا کچھ خراب کر دیا. شیطان چاہتا ہے کہ فساد بڑھے، اصلاح نہ ہو، فساد بڑھے. اور بھائی کو بھی کہہ دینا چاہیے اچھا سوری بہن میں گزر رہا تھا لگ گئی، چلو سوری. ہو سکتا ہے وہ کہے میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے کب کیا ہے، اور دو ہاتھ مار کے اور ہو سکتا ہے کوئی چیز گرا دے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ اگر ماما کہیں کہ اچھا بیٹا بھائی کے لیے کھانا رکھ دو، پھر ہم اور فلیئر اپ ہوں، میں کیوں کھانا رکھوں، اس نے تو یہ کیا، اس نے تو وہ کیا. ایسا عمل نہیں کرنا جس سے فساد بڑھے. ایک مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان فساد کرنے والا نہیں ہوتا. لہٰذا شور اور شاؤٹنگ اور دوسرے کو پریشرائز کرنا یہ مسلمانوں کا انداز گفتگو نہیں ہے. اس چیز سے ہم نے بچنا ہے. اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو سچ بول رہے ہیں، اتنی کہانی سنائی باپ کو، ہاں، اور ہمیں پتہ ہے کہ ابا جان آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. پھر اپنے باپ کو ڈیفینسو پوزیشن پہ لانے کی کوشش کرنا. اور کیا ہوا؟ آیت نمبر 18، وَجَاءُوا، اور وہ لائے، عَلَىٰ قَمِيصِهِ، اس کے قمیض پر، کرتے پر، بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون. یوسف علیہ السلام کے کرتے پہ خون لگا کے لائے.
اس کے بارے میں دو آراء ہیں کہ یا انہوں نے کوئی بکری کا بچہ ذبح کیا اور یا اس جنگل میں خرگوش تھے اور وہ ذبح کر کے اس کا خون لگا کے کرتے پہ اور کرتا اٹھا کے لے آئے اور کہا یہ دیکھیں خون ہی خون ہے کرتے پہ. اور کیا ہوا کہ بھیڑیا کھا گیا یوسف علیہ السلام کو. قالا فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ یعنی جو تم سٹوری بتا رہے ہو یہ حقیقت نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، تم غلط کہہ رہے ہو، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ سولت لکم انفسکم امرا، آسان کر دیا تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک کام کو. یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں. کیسے ان کو یہ یقین تھا؟ یوسف علیہ السلام کے خواب کی وجہ سے بھی ان کو یقین تھا کہ اللہ رب العزت یوسف علیہ السلام کو اپنی رحمت سے نبوت و رسالت عطا کریں گے. لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مر گیا ہو، یعنی انہیں امید تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نوازیں گے، لہٰذا انہوں نے اس جھوٹی کہانی کو قبول نہ کیا. نمبر 2، دوسری بات کہ کرتا بالکل صحیح سلامت تھا، صرف اس پہ خون تھا. تو یہ کیسا بھیڑیا تھا کہ جس نے پورے کے پورے یوسف علیہ السلام کو کھا لیا، نہ ہڈی بچی نہ گوشت بچا، اور کرتا اس نے اتار کے کھایا تھا کہ کرتے پہ کوئی نشان نہیں، کرتا پھٹا ہوا نہیں. لہٰذا کرتا خود اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ کہانی غلط ہے. یہاں ایک اور چیز نوٹ کر لیجئے، سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے کرتے کا 3 جگہ ذکر ہے. نمبر 1 یہ جگہ ہے جہاں اخوان یوسف ان کا کرتا لے کر آئے اور کرتے کی حالت گواہی دے رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا. کرتے کی گواہی پر گویا یعقوب علیہ السلام کے دل میں اطمینان تھا کہ یوسف زندہ ہوگا. نمبر 2، جب زلیخا کے ساتھ یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہوا، زلیخا نے یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگائی، اس وقت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی گواہی پر یہ فیصلہ کیا قاضی نے کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں. اس کی ڈیٹیلز آگے آئیں گے انشاءاللہ. اور نمبر 3، جب یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے پر پہنچ گئے اور یعقوب علیہ السلام ان کی جدائی کے غم میں نڈھال تھے اور نابینا ہو گئے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا. ان کا کرتا لا کر یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا گیا اور ان کی بینائی لوٹ آئی. تو 3 مواقع ہیں ان کی زندگی میں جب ان کے کرتے کا ذکر ہے، خصوصاً سورۃ یوسف میں بھی. لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، یہ معاملہ نہیں کہ یوسف مر گیا اور اس کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا، بلکہ بات یہ ہے کہ کوئی کام تم ایسا کر کے آئے ہو جو غلط ہے، اور اس برائی کو، غلط کام کو تمہارے نفس نے تمہارے لیے آسان بنا دیا. اب میں کیا کروں گا؟ فصبر جمیل، میں صبر کروں گا. واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جو مدد کرے گا، جو مدد کر سکتا ہے، جس سے مدد مانگی جائے. اللہ ہی ہے جس سے مدد مانگی جائے. علی ما تصفون، اس بات پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو. اب یہاں سے یعقوب علیہ السلام کا کردار سامنے آتا ہے بطور والد. ہمارے ہاں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو سنبھالے، پالے، پرورش کرے. باپ کی تو کوئی ذمہ داری نہیں، باپ کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے بچوں کو. لیکن یہ سوچ غلط ہے. اگرچہ ماں پر باپ کی نسبت تھوڑی تربیت کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے، لیکن باپ پر بھی ہے. قرآن و حدیث میں ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بطور باپ، یہاں یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہے بطور باپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ کا کردار بہت نمایاں ہے بطور باپ. لہٰذا ہر مرد کو کہ جو باپ بنے اس کو ضرور ان کرداروں کو سٹڈی کرنا چاہیے
تاکہ ہم پاکیزہ درخت بن سکیں جن پر پاکیزہ پھل پیدا ہو، ہم وہ انسان بن سکیں کہ جن کی گودوں میں واقعی مسلمان امت کو تربیت ملے۔ اور یعقوب علیہ السلام ایک ایسا باپ جو اپنی اولاد کی طرف سے شدید آزمائش میں مبتلا کیے گئے۔ یعقوب علیہ السلام کے لیے آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش ہے۔ امیجن کریں اس بات کو کہ گھر سے 4 بچے جائیں اور واپسی پر 3 ہوں، اور وہ کہیں کہ ایک بچہ ہے ہی نہیں، وہ تو مر گیا، وہ ختم ہو گیا، نہ اس کی ہڈی، نہ بوٹی، نہ لاش، نہ جنازہ، نہ میت، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیسا ہولناک تصور ہے یہ ماں باپ کے لیے، کیسی خوفناک بات ہے یہ۔ لیکن اس پر بھی یعقوب علیہ السلام کا صبر۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں سزا دوں گا، چیخے نہیں، چلائے نہیں، جھڑکا نہیں، مارا پیٹا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو صرف وہی قدم اٹھانا چاہیے جس سے اولاد کی اصلاح ہو۔ اگر اولاد کا مزاج ایسا ہے کہ وہ سختی سے اصلاح کر سکتی ہے، ماں باپ ڈانٹے تو بچہ سہم جائے، بچہ ہمبل ہے، سافٹ ہارٹڈ ہے، پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی ناراضگی سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ماں باپ غصہ بھی کر سکتے ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں کہ بیٹا یہ کام آپ نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا۔ لیکن اگر اولاد کا مزاج ایسا ہے کہ وہ غصے کی وجہ سے اس میں اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو پھر مقصد اصلاح کرنا ہے، پھر وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے مزید بگاڑ پیدا ہو۔ آپ دیکھیں جیسے ایک بچہ ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ کچھ دیکھ رہا ہے، اور اگر ماں باپ آئیں اور ماں کہے کہ بیٹا یہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، آپ کو منع کیا تھا، یا آپ نماز کا وقت ہے یا قرآن کا وقت ہے، آپ آف کر دیجیے، پہلا فرض یہی ہے کہ فوراً ماں کی بات کو اوبے کیا جائے۔ لیکن اگر آپ نے اکثر یہ چیز نوٹ کی ہوگی شاید گھروں میں بھی، کہ آپ کو اگر مدر کچھ کہتی ہے تو آپ کا ری ایکشن کچھ اور ہوتا ہے۔ وہی بات ہو سکتا ہے کہ ماں بھائی کو کہے تو شاید بھائی کہے اچھا ماما ابھی اٹھتا ہوں، اچھا ابھی کرتا ہوں، اچھا میں ذرا باہر سے ہو کے آیا۔ کیونکہ عورت اور مرد کے، بچی اور بچے کے مزاج میں فرق ہے۔ شاید آپ نے یہ بات بھی محسوس کی ہو کہ ماما جس طرح آپ کو غصہ کرتی ہوں گی یا ڈانٹتی ہوں گی، اس طرح شاید بھائی کو نہ ڈانٹتی ہوں، اور شاید اس موقع پر شیطان یہ سجھاتا ہو کہ دیکھا میری ماں جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتی، بھائی سے زیادہ محبت کرتی، اس لیے اس کو زیادہ ڈانٹتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ ماں باپ اولاد کے مزاج سے واقف ہوتے ہیں، ماں باپ اولاد کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہی بات اگر میں نے دوسرے بچے کو بھی اسی انداز میں کہی تو اصلاح نہیں ہوگی، مزید بگاڑ ہوگا۔ لہٰذا اس موقع پر کسی شیطانی وسوسے کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دیا کریں، اور اسی بات پر غور کیا کریں کہ ضرور میری ماں باپ کی نظر میں بھائی کا مزاج ایسا ہوگا کہ اس کو کسی اور طرح سے بات سمجھانی مقصود ہوگی، اس کو یہ بات شاید کسی اور طرح سمجھ میں آئے۔ لہٰذا ماں باپ پہ آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان پر فرض تھا اصلاح کرنا۔ باپ ہونے کے ناطے اتھارٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو کہ وہ اپنی اولاد کو جھڑک بھی سکتے ہیں، غصہ بھی کر سکتے ہیں، ڈانٹ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن اور یقیناً یعقوب علیہ السلام نے کوشش کی ہوگی، لیکن الٹیمیٹلی جب کوئی ایسا سراغ ہاتھ نہ لگا، یوسف علیہ السلام کا پتہ نہ چلا، بھائی کچھ بتانے کو تیار نہ ہوئے، تو کیا فرمایا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں صبر کروں گا اور اچھی طرح صبر کروں گا۔ سوال لکھیے، صبر جمیل سے کیا مراد ہے؟ صبر جمیل کا مطلب ہے اس طرح صبر کرنا کہ صبر کا اجر ضائع نہ ہو، شور واویلا نہ کرنا، ہائے وائے نہ کرنا، برا بھلا نہ کہنا کسی کو، اور خاص طور پر صبر جمیل کی ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے شکوہ نہیں کرنا۔ عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا، میرے ساتھ یہ پرابلم کیوں ہوئی، مجھے یہ مشکل کیوں پہنچی، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔
اس کا مطلب ہے ہمارے اندر صبر نہیں ہے۔ اگلی بات لکھیے، صبر کون کر سکتا ہے؟ صبر کرنے والے کا مزاج کیسا ہونا چاہیے؟ صبر وہ شخص کر سکتا ہے جس کو اپنے اللہ پہ بھروسہ ہو، ٹرسٹ کرے اللہ پہ، اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے۔ اس نے مجھے بنایا ہے، اس نے میری زندگی کے بارے میں پلان کیا ہے، اور یقیناً اس کی پلاننگ، اس کا علم، اس کی حکمت پر مبنی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہمارے رب کو ہم سے زیادہ علم ہے، ہماری حکمت کم ہے، ہمارے رب کی حکمتیں بہت وسیع ہیں۔ لہٰذا کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں انسان جب اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے کہ میرا رب میرے بارے میں غلط فیصلے نہیں کر سکتا، یہ چیز ہے جو اس کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا کرتی ہے اور اس کو صبر اس کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے 2 خوشخبریاں سنائی ہیں قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے۔ نمبر 1، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اس کو سپورٹ کرتا ہے، جو اللہ کے فیصلوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور نمبر 2، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ تو اور کیا چاہیے جس کو اللہ کی محبت مل جائے؟ لیکن ہائے وائے کر کے، بہت شور واویلا کر کے پھر بندہ کہ اچھا اب تھک گیا ہوں تو اب صبر ہی کر لیتا ہوں، یہ صبر جمیل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر صدمے کی، غم کی پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے، شدید چوٹ ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، اس موقع پہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرنا، یہ صبر ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو کچھ کہانی تم بنا رہے ہو اس پر تو اللہ سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہر حال میں کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔ اس آیت میں، آیت نمبر 18 میں خاص طور پر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے گناہ کو آسان کر دیا۔ قرآن و حدیث سے ہمیں نفس کی 3 قسمیں پتہ چلتی ہیں۔ مین ہیڈنگ آپ دے سکتے ہیں، نفس کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، نفس امارہ، الف میم الف رے ہے، امارہ، عین سے نہیں ہے، الف سے ہے۔ نفس امارہ کا مطلب ہے وہ نفس جو انسان کو بہت زیادہ برائی پہ پرووک کرتا ہے، بہت زیادہ برائی کرنے کا حکم دیتا ہے، نفس امارہ۔ نمبر 2، دوسرا ہے نفس لوامہ، لام واو الف میم ہے، لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، جس کو ہم اپنی اردو کی عام فہم زبان میں ضمیر بھی کہتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جملہ کہ فلاں کا تو ضمیر ہی مر گیا مثلا، یا یہ کہ اگر ضمیر زندہ ہے تو پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا۔ تو نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس، جب انسان کو نفس امارہ پرووک کرتا ہے کہ گناہ کرو، برائی کرو، تو نفس لوامہ انسان کو وارن کرتا ہے، وارننگ دیتا ہے، ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ برائی ہے، ایسا نہ کرو۔ اگر انسان نفس لوامہ کی بات سن لے تو وہ مولڈ ہو جاتا ہے ایک تیسرے نفس میں، جس کا نام ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ مراد ہے وہ نفس جس کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، جو مطمئن ہوتا ہے صرف اللہ کی فرما برداری میں، اور اگر اس سے کوئی نافرمانی ہو جائے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ کے لیے قرآن میں بہت بڑی خوشخبری سنائی گئی
ایسا شخص جو زندگی گزارتا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، جب اس کی ڈیتھ کا وقت آتا ہے، انتقال کا وقت آتا ہے، تو فرشتے آ کر اس کو یہ خوشخبری سناتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے وہ شخص کہ جس کو صرف اللہ کی فرما برداری کرنے میں سکون ملتا تھا اور جس کی زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تھا، چل تو آج اس حال میں اپنے رب کی طرف چل کہ تیرا رب آج تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی تھا، اس کے دین پہ راضی تھا، اس کے احکامات پہ راضی تھا، آج تیرا رب تجھ سے خوش ہے، راضی ہے، اور میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب اس میں جو نمبر 1 ہے نفس امارہ، برائی کا حکم دینے والا۔ یہ نفس کیا کرتا ہے؟ یہ برائی کو خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے۔ ٹیلی ویژن پہ یہ دیکھیں گے تو مزہ آئے گا، یہ ڈرامہ ہے، یہ مووی ہے، یہ کہانی پڑھیں گے، یہ میگزین پڑھیں گے، یہ کام کریں گے۔ نفس امارہ برائی کی لذت کو ابھارتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ برائی کر کے میں انٹرٹین ہوں گا۔ نمبر 2، نفس امارہ برائی کو آسان دکھاتا ہے اور نیکی کو مشکل بنا کے دکھاتا ہے۔ برائی کرو گے کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک رہے گا، یعنی سیٹسفائی کرتا ہے بندے کو، تسلی دیتا ہے، تھپکی دیتا ہے کہ بندہ برائی کر لے۔ نیکی کو مشکل بنا کے دکھاتا ہے۔ مثلا اگر ہم نے سر ڈھانپ لیا تو شاید لوگ کہیں کہ یہ تو کوئی الٹریٹ قسم کی لڑکی ہے اور کوئی نالائق ہے، ان پڑھ ہے۔ انسان کے انٹلیکچول لیول کا کبھی بھی اس کے گیٹ اپ سے پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے کبھی سرجنز کو دیکھا ہے آپریشن تھیٹر میں؟ یا کوئی تصویر دیکھی ہوگی، کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی؟ ہاں، جب ایک سرجن آپریشن کرنے لگتا ہے تو اس کی حالت کیسی ہوتی ہے، اس کی آؤٹ لک کیا ہوتی ہے؟ اس کا سر کورڈ ہوتا ہے یا ان کورڈ ہوتا ہے؟ کورڈ ہوتا ہے۔ اسٹیریلائزڈ کیپس ہوتی ہیں، اسپیشلی تھیٹر کے لیے ہوتی ہیں، آپریشن تھیٹر کے لیے۔ اس کے ہاتھ کورڈ ہوتے ہیں کہ ان کورڈ ہوتے ہیں؟ گلوز ہوتے ہیں۔ اس نے اپنے ڈریس کے اوپر ایک ڈریس پہنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا فیس بھی کورڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ ماسک اس نے پہنا ہوتا ہے۔ ایک خاص پرپس کے لیے اس کو اپنے آپ کو پورے کا پورا کورڈ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ سرجن ہیں اور ایک بندے کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اور پتہ کیسے چلے گا کہ آپ سرجن ہیں یا نہیں، لہٰذا اپنا گیٹ اپ ایسا بنائیں کہ آپ لگیں کہ آپ انٹلیکچولی بہت اسٹرانگ ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس وقت ریکوائرمنٹ ہے اپنے آپ کو کورڈ کرنے کی تو وہ تو فلی کورڈ ہوتا ہے۔ اس کے اپنے سر یا فیس کو کورڈ کرنے سے وہ الٹریٹ نہیں ہوتا۔ لہٰذا شیطان ہمیں یہ سجھائے گا، نفس ہمیں یہ سجھائے گا کہ اگر تم نے سر ڈھانپ لیا، اگر تم نے حجاب کر لیا، تمہاری کلاس فیلوز کیا کہیں گی، تمہارے کالج فیلوز کیا کہیں گی، تمہارا سرکل، تمہاری کزنز۔ برائی کو آسان بنا کے دکھائے گا نفس اور نیکی کو مشکل بنا کے دکھائے گا۔ تو اس کو ہمیں کامبیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں اور نفس کے شر اور شیطان کے وسوسوں کے شر میں نہ آئیں، بلکہ اس بات پر شرح صدر رکھیں کہ ہمیں نفس مطمئنہ بننا ہے۔ ہمیں وہ انسان بننا ہے کہ جس کو سیٹسفیکشن صرف اللہ کی فرما برداری میں حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نفس امارہ کے شر سے بچائے، ہمارے نفس لوامہ کو اللہ رب العزت تقویت عطا فرمائے کہ ہم حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے نفس مطمئنہ میں ڈھال دے کہ جن کو دنیا اور آخرت کی خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کچھ لوگ ایسے تھے ملتے ہیں اب بھی ہستی کے صفحے پہ جن کے نشان